آواز باہر تک آ رہی ہے مسجد نبوی کی. اچانک چونکہ وہ ایک سوراخ تھا اس کے اندر سے، حضور نے پتھر اٹھایا، سوراخ میں رکھا اور فرمایا عائشہ، وہ عائشہ جس کی پاکی کا بیان قرآن نے کیا، صدیق کی بیٹی صدیقہ. زور سے تو بولو سبحان اللہ. فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے. اور سب ان کی اولادیں ہیں وہ جو باہر سے آواز. ام المومنین ہے. اما عائشہ فرماتی حج کو جا رہے تھے ہم تو دیکھا کہ صحابہ دور ہو جاتے تو حضور فرماتے چہرہ کھول لو. جب صحابہ کی سواریاں قریب آنے لگتی تو فرماتے چہرہ بند کر لو. آج برات میں لیتے وقت سنی مسلمان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چہرہ ڈھک لے؟ بولو تو وہ امت کی ماں ہیں مگر پردے کا یہ عالم ہے. اور آج سمیہ نام کی خاتون آگ بجھا دے، یا اللہ آگ کو ٹھنڈا فرما، آگ ٹھنڈی ہو گئی مگر کفار کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ایک دن نکالا ابو جہل نے، عتبہ نے، پوری پارٹی نے ان کو، اور بیٹے کو ایک طرف عمار کو باندھ دیا، اس کے باپ کو ایک طرف باندھا، ماں کو ایک طرف. سارے کپڑے اتار کے پورے جسم کا ایک ایک کپڑا اتار دیا اس بوڑھی خاتون کے جسم کا. اس کے بعد ہنٹر اٹھایا اور ہنٹر اس نے اتنے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا. جب وہ ہنٹر مارتا ابو جہل تو اس کے اندر سے کھال نکلتی اور کھال اس ہنٹر پہ چپٹ کے آ جاتی اور خون نکلتا. ہر ہنٹر پہ وہ کہتی هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد. ہر ہنٹر پہ وہ اللہ کا ذکر کرتی. اس نے کہا او عورت بتا اسلام چھوڑے گی؟ جب وہ مارتے مارتے تھک گیا تو بولا بول اسلام چھوڑے گی؟ اس نے کہا کوئی یہ میری زبان پہ نام تھوڑی لکھا ہے جو ایسے ہی چھڑ جائے گا، یہ تو نام محمد کا سینے پہ لکھا ہے، دل کے اندر لکھا ہے. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. بیٹھے ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. اس نے مارتے مارتے تھک گیا اور مارا اور مارا، اتنا مارا کہ سیدہ سمیہ بے ہوش ہو گئی اور گر گئی نیچے کو. بیٹا اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد جب ہوش میں آئی تو اس نے اپنے قدموں میں اس کے قدموں میں بٹھالا اور اپنا پتھر سامنے رکھ کے، اپنا بت سامنے رکھ کے کہا تو اس کو بھی خدا مان لے، میں تیرے خدا کو مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے تیرا بھی خدا ہے مگر میرے اس خدا کو بھی مان لے، لات حبل کو بھی مان لے. اس نے کہا نہیں مان سکتی، تیرے کو مانوں گی تو اپنا نہیں مان سکتی. اس نے عزیمت پر عمل کیا، کہا ایک مرتبہ کہہ دے. اس نے جب زبردستی کی تو اس نے اس کے اوپر تھوک دیا. اس کو بھی آیا تیش ابو جہل. اس نے نیچے سے اپنا اٹھایا نیزہ اور نیچے کے مقام سے اس کی ڈالا نیزہ اس خاتون کے، اس بوڑھی کے، اور نیچے سے ڈالنے کے بعد اس کے پیٹ کو پھاڑتا ہوا نیزہ باہر کو چلا گیا. بیٹا عمار اپنی ماں کے ساتھ یہ سب ہوتے دیکھ رہا ہے. حضرت عمار جب تک زندہ رہے اس بات کو بھولے نہیں کہ ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو پہلے برہنہ کیا گیا، اس کے بعد ہنٹروں سے مارا گیا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر داخل کر دیا گیا، پورا نیزہ پھاڑ دیا گیا نیچے سے لے کے اوپر تک اور گلے کے پاس سے نیزے کی انڈی نکلی. ہلکی ہلکی سانس لگ رہتی تھی تو کہا رک جا، ٹھہر جا. اس نے ایک ہاتھ باندھا، ایک پاؤں باندھا، ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا. دو مخالف سمتوں میں اونٹوں کو کھڑا کیا. ایک اونٹ اس طرف جانے لگا، دوسرا اونٹ اس طرف جانے لگا. یہ عورت بیچ میں سے چر گئی مگر ایک بار بھی اس نے کلمہ کفر نہیں کہا. بیچ میں سے چرتا ہوا دیکھا عمار نے اپنی ماں کو، پھر اس کے باپ کے ساتھ بھی یہی حشر کیا گیا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اب ہمیں تجزیہ کرنا پڑے گا. یہ جو لڑکیاں بیانات دیتی ہیں کہ ہم اسلام چھوڑ رہی ہیں، پہلے ہم وہاں تھے، یہاں تھے، اس شہر میں تھے، اس شہر میں تھے، میرے باپ کا نام یہ تھا اور میری ماں کا نام یہ تھا، میں مسلمان تھی، اب میں اسلام چھوڑ رہی ہوں. ہمیں غور کرنا پڑے گا کیا واقعی میں بھی یہ مسلمان تھی جس نے یہ اسلام چھوڑا ہے؟ چونکہ تاریخ بتاتی ہے قرون اولا کے مسلمان، وہ پہلے زمانے کے مسلمان، وہ سابقون جنہیں رب نے کہا، اس میں ایک خاتون جس کا نام ذوالنیرہ ہے، اس خاتون کو میاں اس کا آدمی اس کا آقا مارتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ اس کی ہڈیاں تک توڑ دیتا ہے مگر وہ کبھی اس کی بات پر کبھی اپنے رب کا، اپنے توحید کا دامن نہیں چھوڑتی. اس کو مارتے 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 ایک دن یہ کیا کہ اس کے گلے میں ڈالی رسی. 70-75 سال کی بوڑھی عورت اور اس کی آنکھیں نکال دی. جب آنکھیں نکلی باہر کو
کو ہلکی سی تو آنکھوں سے خون نکلا اور یہ اندھی ہو گئی. اس نے کہا دیکھ میرے خدا نے تجھے اندھا کر دیا, لات حبل نے تجھے اندھا کر دیا, اب بلا اپنے محمد کو, اپنے خدا سے تجھے آنکھیں دلوائے. یہ سنا تھا بوڑھی عورت بالکل مچل گئی, دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگی, مالک تو جانتا ہے میں کب سے پٹ رہی ہوں, میرے جسم کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی مالک, میں بالکل بکھر گئی میرے مالک, مگر میں نے تجھے نہیں پکارا, مگر آج تیرے محبوب کی عزت پہ اس نے حملہ کیا ہے اور کہا ہے اپنے محبوب کو بلا, یا اللہ میرے سرکار کے آنے سے پہلے ہی تو مجھے آنکھیں عطا کر دے, میں تجھے کبھی نہ پکارتی اگر تیرے محبوب کی عزت کی بات نہ ہوتی. دعا پوری نہیں ہوئی ہے, اللہ نے اسے پہلے سے زیادہ تیز آنکھیں عطا فرما دی, پہلے سے زیادہ روشنی عطا کر دی. اس نے کہا دیکھ میرے رب نے مجھے آنکھیں عطا کرتی, تو میرے نبی کی بات کرتا تھا, نبی کے صدقے سے اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ جو لڑکیاں اعلان کرتی ہیں انسٹاگرام پر یہاں وہاں آ کر کے اور جو کفار کے دلوں کو خوش کرتی ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا, ان کے بارے میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ اتنی گندی ہو چکی تھی, غیروں سے ملتے ملتے ہوٹلوں میں جا جا کر اس کی حیا ختم ہو گئی تھی, ایسی بے حیا ہو گئی تھی کہ ایسی گندی بے حیائی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس نے اسلام نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے اسے چھوڑ دیا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, خواجہ کا ہندوستان, حضور سید صاحب قبلہ, حضور صاحب سجادہ, فیضان حکمی. کیا کہنے میاں زندہ باد, غور کرنا پڑے گا ہم کو. اللہ اللہ اللہ. وہ بچیاں, وہ بیٹیاں, وہ لڑکیاں, ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ اور بولوں 5-10 منٹ یا ختم کر دوں؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں ہمیں سوچنا پڑے گا. تو مٹ نہیں سکتا ایران کے مٹ جانے سے, نشہ دہر کو کیا غرض ہے میں خانے سے, ہے یہ ایایورش تاتار کے افسانے سے, نگہباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کیا کوئی اسلام کو مٹا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, اسلام نہیں مٹ سکتا, یہ دین فطرت ہے, اسے مٹانے والے مٹتے چلے گئے. آپ تو ایک دم ہی ہائپر ہو جاتے ہیں تھوڑی سی پریشانی کے آنے کے بعد بھی. صحابہ اکرام کو تو دیکھو, غور تو کرو, کبھی بلال کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو, وہ کیسا بلال تھا کہ مارنے والے مرتے مارتے مارتے تھک گئے, وہ بلال اللہ کا نام لیتے لیتے نہ تھکا. کون بلال؟ کبھی بلال کے بارے میں سوچو, کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں سوچو کہ وہ صداقت کا علمبردار, اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آپ سب سے ایک سوال میرا آج یہ تھا, میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کل کی ہماری بچیوں کے بارے میں کہ وصاف فلاں کے ساتھ یہ جتنی بچیاں ایسا کرتی ہیں, یہ جو کسی اور بتاؤں میں آپ کو, صرف عورت کے لیے مخلص اس کا شوہر ہو سکتا ہے, اس کا باپ ہو سکتا ہے, اس کا بھائی, اور کوئی نہیں ہو سکتا. باقی جو بھی اس سے بات کرتا ہے تو وہ ایک مقصد کے ساتھ بات کرتا ہے, اور عورتوں کو اس مقصد کی بھی خبر ہوتی ہے. میری بیٹیوں کو کون یہ بتائے گا ان کو کہ ان کے لیے, آج آپ دیکھو مسلمان بچیوں کی خبریں آتی ہیں, فلاں کے ساتھ چلی گئی, اس کے ساتھ. ایک لڑکی کی خبر آئی, اس نے خبر دی, اس نے ایک خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں ایک لڑکے سے بات چیت کرتی تھی, اور بات چیت کرتے کرتے اس نے مجھ سے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, میں اس کی باتوں میں آ گئی, اور ایک دن اس نے رات میں مجھ سے کہا کہ چلو ہم بھاگتے ہیں. ہمارا پلان تھا, میں بھاگ گئی اس کے ساتھ. گاڑی میں ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, وہ میرے پیچھے بیٹھے تھے, ہم دونوں. اتنی دیر میں وہ کہتی ہے گاڑی رکی تو ایک آدمی اور آیا, آگے ایک اور آیا, 3 ہو گئے, اور وہ لوگ 3 ہو گئے, اور پھر ان تینوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی کار کے اندر ہی. وہ کہتی ہے میں ایک دم رونے لگی, مولا مجھے بچا لے, میں کہاں پھنس گئی, میں تو سمجھتی تھی میرے ساتھ نکاح کرے گا, مگر یہ اس نے میرے کیسے جال میں پھنسا لیا. کہتی خیر یہ ہوئی کہ آگے ایک ٹول پلازا آ گیا, میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے بات کو سمجھ لیا, مجھے اس نے اس سے چھڑوایا اور واپس کر دیا. میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کے کہا کوئی کیس اس نہ کرو, میری عزت چلی جائے گی, مجھے خیر سے میرے گھر پہنچایا ہو بس. کہتی ہے میں اپنے گھر پہنچ
پہنچی، میرا باپ جو سویا تھا وہ ابھی سویا ہی تھا. میں جا کر کے اس کے قدموں میں جا کے چپٹ کے رونے لگی اور بہت روئی، میری ہچکیاں بن گئی. میرے باپ کی آنکھ کھلی، کیوں روتی ہے میری بیٹی؟ میں نے کہا ابا ایک بہت خراب خواب دیکھا تھا، بس اس خواب سے میں ڈر گئی. باپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، ماں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، دونوں ماں اور میرے باپ دونوں میرے ساتھ بیٹھ کے رونے لگے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگی میں اس دن سمجھ گئی تھی کہ سچا پیار کون کر سکتا ہے. میں اپنی بیٹیوں سے بتانا چاہتی ہوں، اپنی بہنوں کو یہ بیان دینا چاہتی ہوں کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، کسی کے باتوں میں نہ آنا، اپنے باپ کی عزت کے ساتھ نہ کھیلنا. وہ بوڑھا ٹوٹ جائے گا، اس کے بوڑھے سفید بال اسے اتنا بوڑھا نہیں کریں گے جتنا تیرا درد بوڑھا کرے گا، اور اس کی آنکھیں تجھے برباد کر دیں گی. اس کی عزت کے ساتھ نہ کھیلنا. میری بہنوں، میری بیٹیوں، ماں باپ کے ساتھ جاؤ اور ان کی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کو شامل کر لو. ادھر دیکھو میرے بھائیوں، ہماری کیا بیٹیوں کے پاس کوئی اسوہ نون نہیں ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس بحر عربی کی یہ وجہ ہے کہ مسلمان بچیاں ناٹکوں کی نقل کرنے لگی. جیسے وہ کراچی کی بیہودہ ناچتی ہیں، ویسے یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے کپڑے بھی ویسے ہی ہو جائیں. یہ قسطیں دیکھتی ہیں، ان کے سیریل کے ایپیسوڈ نہیں چھٹتے. یہ میاں اندر سے مسلمان نہیں رہی، اب اوپر سے صرف مسلمان رہی ہیں. انہوں نے آدھی آستین کے کپڑے بھی اسی کے ساتھ سلوا لیے. حالانکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی نمونے عمل نہ تو کوئی کراچی کی عورت ہے، نہ کوئی لاہور کی عورت ہے، نہ کوئی بمبئی کی، نہ کوئی دلی کی، بلکہ مدینے کی فاطمہ الزہرا کا اسوہ نور ان کے لیے. میں اللہ سے یہی مانگتا ہوں مالک لمبی عمر نہ دے، بس مجھے خاتون جنت کی عمر کا صدقہ عطا کر دے کہ 25-26 سال دنیا میں رہی ہیں، مگر دنیا میں بڑی بڑی عمر کی عورتیں ان کی قدموں کی برابری نہیں. اچھا ایک سوال آپ سے اور کر رہا ہوں، یہ بتائیے جس دن وحی آئی اسی دن جس انسان نے کلمہ پڑھا اس کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام انسان کی بات کر رہا ہوں. کسی کو خبر ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس انسان کا نام کیا ہے؟ انسان کا اطلاق مرد عورت دونوں پر ہوتا ہے. سوال یہ بتائیے اس عظیم الشان ہستی کا نام جس نے سب سے پہلے قرآن پڑھا، قرآن سنا، زور سے تو بولو. حضور نے سب سے پہلے جس کو 5 کی 5 اقرا کی آیت آگے بتائیں، حضور نے کسی مرد کو نہیں بتائیں، کسی اور فرد کو نہیں بتائیں. حضور نے آ کر کے 5 کی 5 آیتیں اقرا والی اپنی، ہماری سب کی ماں اور اپنی بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی. حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو پڑھا رہا ہوں، خدیجہ فاطمہ کو پڑھائیں گی اور فاطمہ حسین کو پڑھائیں گی اور حسین نیزے پہ چڑھ کے پڑھ کے سنا دے گا. اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ. ایک دو گٹکا کھانے سے کسی کو کینسر نہیں ہوتا، لمبی محنت کرنی پڑتی ہے تب منہ سڑتا ہے، اس کے اندر کیڑے پڑتے ہیں. ہاں کچھ شرم کرنی چاہیے گٹکا کھانے والوں کو، اپنے بچوں کو دیکھ کے شرم کر لو تھوڑی. تم کہتے ہو اللہ جب چاہے گا تو موت آئے گی، تو ذرا ایک بار ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو کیوں نہیں ہوتے ہیں. تمہیں یہ خبر کیوں نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صحت کو برباد کرنے والوں ہم نے زندہ لوگوں میں کیڑے پڑتے دیکھے، تبھی سمجھا رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. کسی سگریٹ پینے والے کو میں کیسے منع کر دوں؟ جب اس سے ڈاکٹر کہے گا کہ تیرے سارے بال بند ہو گئے دل کے، اب تیرا بائی پاس ہوگا، کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، کہ اب دنیا چھوڑنے کا وقت ہے. اب کیا سگریٹ چھوڑنے کی بات کرتا ہے انسان نے؟ تبھی وہ سمجھتا ہی نہیں انسان. اچھا مجھے بتائیں پہلے ایسا ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا. آپ سب سے سوال کر رہا ہوں خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. آج ذرا جنت المالا کا فیض بھی لے لو، آج ذرا حضور کی دعائیں بھی تو لے لو. یار سیدہ خدیجہ کا جب نام لیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے حضور میرے آقا مدینے شریف سے ارشاد فرما رہے ہوں کون ہے جس نے میری خدیجہ کا نام لیا. پورے عرب کی سب سے مالدار عورت، عرب کی، کس کی؟ 1 لاکھ اونٹ تقریباً جس کے پاس، جس کے کپڑوں میں سونے کا تار کا کڑائی ہوتی ہو، وہ خدیجۃ الکبریٰ. اب ہماری بچیاں کسے سیکھیں گی؟ ان کو کیا خبر؟ اما عائشہ فرماتی حضور گھر سے آتے
तब खतीजा का जिक्र, जाते तब खतीजा का जिक्र। मैंने जितना खतीजतुल कुबरा का जिक्र देखा, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत की पहली सिद्दीका मेरी खतीजा है। जरा जोर से तो बोलो यार, जोर से तो बोलो। पहली सिद्दीका कौन है? देखो उस पे सब नहीं मचलेंगे, वही मचलेगा जिसे सैयदा खतीजतुल कुबरा से प्यार है। खतीजतुल कुबरा की शान दो लफ्जों में बयान करूं, इमाम हसन हुसैन कौन है? सैयदा खतीजा के नवासे। सुनो मेरी बात, सैयदा फातिमा वो हैं जिन्होंने हुसैन को पाला है, और खतीजा वो हैं जिन्होंने फातिमा को पाला है। जोर से तो बोलो यार, जोर से तो बोलो। मैं चाह रहा हूं कि अहले बैत से हमारे दिल मिल जाएं, सहाबा के हम सच्चे गुलाम हो जाएं, ताकि हमारा जो तशख़्ख़ुस है वो तो बरकरार रहे ना। देखो जो सिर्फ सहाबा इकराम की बात करे, कहे मुझे अहले बैत का जिक्र नहीं सुनना, अहले बैत के जिक्र के वक्त जिसका सहाबा इकराम का जिक्र सुने, अहले बैत के जिक्र के वक्त जिसका मुंह बन जाए, तो समझ लेना ये खारजी है, नासबी है। और जब कोई सिर्फ अहले बैत का जिक्र करे और सहाबा का जिक्र उसे अच्छा ना लगे, तो समझ लेना ये रावजी है, बदबख्त है। और जब कोई सहाबा के नाम पे भी झूमे और अहले बैत के भी नाम पे झूमे, तो समझ लेना ये आला हजरत का मानने वाला है, बरेलवी है। दिल लगा के तो बोलो। हमें दोनों कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। हमारी नाव बहकेगी इस वजह से नहीं कि सहाबा तारे हैं, और हम डूबेंगे इस वजह से नहीं कि कश्तिए नूह में सवार हैं, अहले बैत की मोहब्बत में सवार। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हैं, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ दिल लगा के बोलो। हमारे नूरी मियाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह मेरे बाद बहुत अच्छी नात शरीफ ये पढ़ेंगे। और माशाल्लाह ये इतने बड़े खानदान के होने के बावजूद भी इतने हम्बल हैं, इतने ये सक्सेस हैं, ये बड़ी बात है। वरना बड़े बाप की औलाद तो अक्सर छोटी होती है। ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। तुम अपने आप से कुछ नहीं हो, कभी सोचना था। थे वो आबाद तुम्हारे मगर तुम क्या हो? इकबाल ने कहा था ना, थे वो आबाद तुम्हारे मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, तुम हो क्या? कुछ भी तो नहीं। इधर देखो खतीजतुल कुबरा अम्मा आयशा फरमाती हैं, जरा अम्मी आयशा के नाम पे बोलो जरा सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा सिद्दीका की मोहब्बत पूरी उम्मत पर वाजिब है। कौन आयशा सिद्दीका? जिसके बिस्तर पे हुजूर को वही आती। अब वो सिद्दीक की बेटी हैं, सिद्दीका हैं, और सदाकत से इरशाद फरमाती हैं सैयदा सिद्दीका कि हुजूर जब जाते हैं तब खतीजा का जिक्र करते हैं। जरा जोर से तो बोलो। आते हैं तब खतीजा का जिक्र करते हैं। फरमाती एक दिन मुझसे गलती हो गई, मैंने कहा हुजूर आप क्या उस बूढ़ी का जिक्र करते हैं? आपके निकाह में जवान खवातीन मौजूद हैं। फरमाती हैं अम्मा आयशा हुजूर का चेहरा ऐसे हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, बिल्कुल सुख में कांपने लगी, कहीं मेरे ऊपर कोई हुक्म नाजिल ना हो। फरमाती फिर हुजूर के चेहरे से आंखों से आंसू निकले, और आंसू इतने निकले कि हुजूर फिर रोने लगे। फरमाया आयशा आज कहा है, आज के बाद न कहना। तुम मुझे तब मानती हो जब हजारों लोग मेरे पीछे हैं। खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था। फरमाते जब गलियों में मेरे ऊपर पत्थर मारे जाते थे, जब मुझे गालियां दी जाती थी, आपने कभी हुजूर का वो दौर सुना है? कभी गौर किया है आपने कि मेरे पैगंबर के घर में जब मेरे पैगंबर के घर में जब कंकरी पत्थर मारते हैं लोग, तो हुजूर की बेटी 5-6 साल की पूछती है अब्बा जान ये लोग पत्थर क्यों मारते हैं हमारे घर में? फरमाते मेरे आका मेरी बेटी अभी ये तेरे बाप को जानते नहीं, जब जानेंगे तो नहीं मारेंगे। ये वो दौर कभी आपने देखा? मैं तो कभी कभी दुआ करता हूँ उस दौर के बारे में सोचकर कि काश मैं इंसान ना होता, उस दौर का कोई फाया होता जिसे खतीजतुल कुबरा हुजूर के जख्म पे रख देती। मैं सोचता हूँ काश मैं उस जमाने में
کوئی گرد ہوتا جسے حضور کی مبارک سرکار دو عالم کے مبارک نالین نے چھو لیا ہوتا. اللہ اکبر. خدیجۃ الکبریٰ حضور فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا تو خدیجہ نے دروازہ کھولا. اسے کہتے ہیں بی بی. یہی ہے کردار بی بی کا. ہماری بیویوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, اس معاشرے کی عورتوں کو کیسے اپنے مردوں کے ساتھ رہنا پتا چلے. ان کو پتہ ہی نہیں خدیجۃ الکبریٰ کون ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ نبھانا کسے کہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اعلیٰ علم کسے کہتے ہیں جو خدیجۃ الکبریٰ نے پوری دنیا کو دکھایا ہے. کہ حضور جب اندر آ رہے ہیں, سرکار کا چہرہ غمگین, آگے بڑھ کے عرض کرتی میرے سرکار کیا ہوا, میرے سرتاج. عرض کرتی ہیں حضور فرماتے ہیں پیچھے میرے یہ گالیاں دیتے ہوئے آئے ہیں, یہ پیچھے میرے آئے ہیں, یہ گالیاں دیتے ہوئے پتھر مارتے ہوئے. کہتی فرماتے ہیں میرا ہاتھ اندر کو لے کے گئی پکڑ کے اور پھر میرے قدموں میں بیٹھ گئی. ملکہ عرب میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھر مجھے ایک گلاس دودھ پیش کیا اور جب میں نے دودھ پی لیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں, چاہے خدیجہ رہے نہ رہے, یا رسول اللہ ایک دن وہ آئے گا اللہ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے گا. یہ ایسے ہی آپ کے اوپر پتھر نہیں مارتے رہیں گے, ایک دن وہ آئے گا کہ مکے میں بھی آپ کی دھومیں مچیں گی, مدینے میں بھی آپ کی دھومیں مچیں گی. ان خواتین کو کیا پتا کہ کیسے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو انہیں بتاؤ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں کہ میاں بیٹی جو ماں جو کرتی ہے وہی بیٹی بھی کرتی ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں فاطمہ خیر النساء ہے. پوچھا کیسے؟ فرماتے جب میں گھر میں جاتا تھا فاطمہ مجھے سلام کرتی تھی مسکرا کے, چاہے وہ 2 دن کی بھوکی ہو, چاہے وہ 4 دن کی بھوکی ہو, چاہے ان ہمارے گھر میں 7 دن سے چولہا نہ جلا ہو. مگر علی کہتے ہیں میں جب بھی انٹری کرتا میری بیوی مسکرا کے جب مجھے سلام کرتی میرا ساری تھکان دور ہو جاتی. میری بیٹیوں, میری بہنوں, میاں کے تعویذ سے گھروں میں برکتیں نہیں آئیں گی, خاتون جنت کے طریقے سے گھر میں برکتیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حاکمی, فیضان حاکمی. واہ 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 واہ. دل لگا کے بولو جیسی ماں ویسی بیٹی. بولو تو اگر ماں اپنے شوہر سے لڑی ہے تو اس کی بیٹی نے بھی تو سیکھا ہے نا لڑنا, اپنے باپ سے لڑتی تھی وہ اس کی. ہاں اگر کوئی بد زبان عورت ہے اپنے آدمی سے بد زبانی کرتی تو اس کے آدمی کو چاہیے خاموش ہو جائے. ہاں عورت کو بدلنے کے چکر میں بہت سے لوگ بدل گئے. حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, ضد نہ کرنا ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے اگر کوئی عورت بد زبانی کرے تو یہ سمجھ لینا کہ اس کی ماں بھی بد زبان ہے, یہ خاندانی بد زبان ہے. کون ہے بولو؟ اور اگر کوئی عورت سبحان اللہ ایسی ہو کہ جب آدمی آئے تو وہ اس کے لیے کپڑے بھی پہنے, ہائے ہائے وہ کیا عورت ہوتی ہے, کیسی عورتیں تھی وہ. اب تو نہیں, پہلے کے زمانے میں تھی, اب نہیں ملیں گی, بہت کم. کہیں مل گئی کوئی خاتون, اب تو وہ گھر بھی نہیں آنے دیتی ہے, کوئی میسج کر کے ٹینشن دے دیتی ہے. ہاں کوئی ضروری تھوڑی ہے گھر آؤ اور رستے میں مر جاؤ. پہلے تو گھر میں آنے کی اجازت تھی, موبائل نہیں تھا. اب تو ویسے ہی فون پہ کہہ دیتی ہے ایسا آ جاؤ. تو آدمی اکثر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا یہ اکثر بیوی کرواتی ہیں, دماغ کو ٹینشن دے کے آدمی کہیں گاڑی کہیں کو ٹھوک دیتا ہے جا کے. یہ اس قدر کی باتیں کرتی ہیں, یہ عورتوں کے مزاج ہیں. یہ سمجھتی ہیں ایسے نہ نہ نہ. حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا, ذرا زور سے تو بولو ہاں, کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا نا تو 15 دن ہو گئے تھے. اچھا یہ حدیث شریف میں نے مدینہ شریف میں 2022 میں 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت والے دن پڑھی تھی یہ حدیث. تو مجھے یہ زبردست قسم سے مزہ دیتی ہے حدیث. سیدنا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے جب دروازہ کھولا تو مسکرا کے سلام کر دیا. کنڈیشن کیا ہے سلام کرنے کی یہ بھی سن لو, عام حالات میں سلام نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے فاطمہ, تو وہ پانی لے کے آئی. میں نے کہا پیاس تو نہیں تھی, بھوک تھی. تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا لائیں نہیں آئی, کھانا لائیں نہیں آئی, فاطمہ کھانا لائیں. کہتے جب آواز میری تھوڑی سی اونچی ہوئی تو ادھر سے رونے کی آواز آ گئی. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی جس کے ابا کی برکتوں سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا, جس کے حسن کا, جس کے حسین کا, جس کے
زین العابدین کا، جس کے امام جعفر کا، جس کے عبد القادر کا، جس کے معین الدین کا لنگر ہماری نسلوں نے کھایا ہے، وہ خاتون جنت جس کے بیٹوں کا لنگر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ کہتی میرے سرتاج علی، مولا علی کہتے روتی کیوں ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ میرے شوہر نے آج کھانا مجھ سے مانگا ہے، میں کھانا نہیں دے پائی۔ اللہ، ایسے انداز دیکھے کبھی آپ نے؟ کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی کئی دن ہوئے ہیں، آپ کے بچے بھوکے لے ڈال دیے ہیں میں نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے بتا دیتی تو بڑے باپ کی بڑی بیٹی نے ارشاد فرمایا، میرے سرتاج ابا نے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا تھا فاطمہ اپنے شوہر سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ علی کہتے میں نے جیب چیک کی، کچھ بھی نہیں تھا، میں کھڑا تھا اور اس کی فراست کو دیکھ کے رونے لگا۔ پھر وہ اور روئی، اب کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے، میرے ابا کے یہاں 15 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں بچوں کی بھوک تو برداشت تھی، مگر مجھے اپنے سرکار کی بھوک سن کے ایک دم نکلا، مزدوری کرنے نکلا۔ مزدور کا کوئی بیٹا یہاں بیٹھا ہو تو ذرا کان کھولے اور یہ بتانے سے شرمایا نہ کرے کہ اس کا باپ مزدور ہے۔ ارے تم کیوں شرماتے ہو؟ تمہیں کس بات کی شرم آتی ہے؟ تمہیں نیچا کیوں دیکھنا پڑے گا؟ بھائی نیچا تو وہ دیکھے جس کا باپ اسے حرام کا کھلاتا ہو، کوئی 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہو۔ تم تو اپنا کولر چلا کے کہا کرو میرا باپ مزدور ہے، اس نے مجھے حرام کا نہیں بلکہ اپنی محنت اور مزدوری کا کھانا کھلا کے پالا ہے، ایسے کہا کرو۔ اور جب کوئی مزدور بھی نکلے تو اپنا دل تھوڑا نہ کرے، تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ سے چلے۔ کوئی پوچھے ہاں بھائی بڑے ایٹیٹیوڈ سے چلتے ہو، کیوں نہ چلوں؟ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے، جو علی نے بھی کیا ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ میاں آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی اپنے باپ کا نام بتانے سے منع کرتے ہیں؟ جی میں بھی تو بیان کر رہا ہوں، میرے بھی تو باپ ہے سیدنا مولا کائنات، مگر فرماتے ہیں سیدنا علی مولا کائنات میں اپنے گھر سے مزدوری کرنے چلا، باغ میں پہنچا، میں نے ایک یہودی سے کہا کچھ مجھ سے کام لو، ایسا نہیں کہتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک باغ ایک اونٹ ایک آپ دیں گے، اگر ایک ڈول نکال کے کنویں کے اندر سے پانی دیں گے میری کھجور کو تو ایک، اچھا نیچے بہت کنواں ہے اور بڑی ڈول ہوتی ہے، اسے نکالنے میں دشواری ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک اجبا کھجور ایک ڈول، کہتے ہیں میں نے 17 ڈولیں نکالی، پھر میں تھک گیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر وہ میرے ہاتھ میں 17 کھجوریں آ گئیں۔